إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله جل وعلا في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ محتشم سامعین و سامعات، میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جو بڑی معروف ہے، اس کا نام سورہ الواقعہ۔ اب تک ہم نے اس کے بارے میں یہ سن رکھا ہے کہ جو سورہ الواقعہ پڑھے لم تصبہ فاقہ، تو اس کو فاقہ نہیں پہنچتا۔ سورہ الواقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے، کبھی وہ بے روزگار نہیں ہوگا، کبھی اس کا بزنس فلاپ نہیں ہوگا، یہ ہم نے باتیں سنی ہوئی ہیں۔ پر میرے عزیز بھائیوں، ان ساری باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی صحیح نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے، آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور سورہ الواقعہ نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے سورہ المرسلات نے، عما یتساءلون نے اور سورہ التکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی یہ ایسی صورت ہے جس کے مضامین کو سمجھنا، اس کے اندر اللہ نے ہمیں کیا ایڈریس کیا ہے اس کو پڑھنا، اس لیے صورت آئی۔ جب انسان یہ پڑھے گا، اس کے اعمال درست ہوں گے تو رزق میں بھی برکت ہوگی، بزنس میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن صرف اس نقطہ نظر سے پڑھ لینا کہ یہ پڑھ لوں گا بس ساری روزی روٹی کے معاملات حل ہو جائیں گے، میرے عزیز بھائیوں ایسی بات نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس مختصر خطبہ میں اس سورت کے بعض مضامین پر غور کریں گے۔ واللہ جب کوئی شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس میں تدبر اور تفکر کرتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس کے اعمال بدل جاتے ہیں، اس کے نظریات، اس کے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی یعنی قیامت آ جائے گی۔ الواقعہ یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ قیامت آ کے رہے گی۔ خافضۃ رافعہ، قیامت کا ایک اور نام خافضہ بھی ہے۔ خافضہ کا معنی ہوتا ہے اللہ اکبر، رسوا کرنے والی، ذلیل کرنے والی۔ قیامت کے دن آج جو بڑے بڑے جبروت
اور بہت بڑے بڑے متکبر لوگوں کو حقیر سمجھنے والے، اسلام اور اسلامیان کا نام لینے والوں اور ان مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے، یہ اسرائیل ہے، یہ امریکہ ہے، یہ وہ بڑے بڑے فرعون، اس امت کے فرعون جو چاہتے ہیں مسلمانوں کو کچل دیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے خافضہ، قیامت والے دن یہ رسوا ہو جائیں گے۔ فرعون رسوا ہوگا، قارون رسوا ہوگا، حامان رسوا ہوگا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید رسوا ہوں گے۔ دنیا میں بڑا نام تھا، بڑا ڈنکا بجتا تھا، بڑے اشتہارات چھپتے تھے، اور ان کا بڑا پروٹوکول تھا۔ جب وہ چلتے تھے ساتھ کئی گارڈز بھی چلتے تھے، جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے لیے سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اس کا عزت، ان کی احترام اور ان کی بہت زیادہ توقیر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر وہ بے ایمان ہوا، اگر وہ منافق ہوا، اگر وہ مشرک ہوا، اگر وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی بغاوت کرنے والا ہوا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کرنے والا ہوا، خافضہ، دنیا میں اللہ نے نہ پکڑا تو قیامت والے دن اس کو رسوا کرے گا۔ اور رافعہ، اللہ اکبر، بلند کرنے والی، یہ قیامت کا نام ہے، اللہ کا قرآن ہے، سورہ الواقعہ ہے۔ رافعہ، بلند کرنے والی، عزت سے نوازنے والی، توقیر فراہم کرنے والی۔ قیامت کیسے لوگوں کو بلند کرے گی؟ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھو نا میرے عزیز بھائیوں، دو مثالیں ہیں۔ ایک مثال ابو لہب کی ہے، ایک مثال بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ابو لہب، لہب کا معنی شعلے مارنا، اس کے یہ گال، اس کے یہ رخسار اتنے خوبصورت تھے جس طرح آگ کا شعلہ ہوتا ہے، جسم بھی خوبصورت، جوانی بھی بھرپور، حسب نسب بھی اعلیٰ، اور پھر مال و دولت بھی وافر۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا پہ اس نے ڈانٹا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد العیاذ باللہ، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا کہ اللہ کو انٹروڈیوس کرواؤ، اللہ کی توحید کا اعلان کرو۔ اللہ کو غصہ آیا، نہ حسب نسب کام آیا، نہ خوبصورت جسم کام آیا، نہ مال و دولت کام آیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے دونوں ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں، قیامت والے دن یہ رسوا ہو کے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پر بلال کو دیکھ لو، بلال کون تھا؟ غلام، امیہ تکالیف دیتا، آپ نے سب واقعات سن رکھے ہیں، کوئلوں پہ لٹاتا، اللہ اکبر، توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر ٹارچر کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کے آزاد کیا، اللہ کے رسول نے مؤذن بنا لیا، وہ مؤذن جس کو آج ہمارے معاشرے میں کوئی وقت نہیں دی جاتی۔ اللہ کے رسول کا یہ مؤذن جب آپ معراج کی رات اوپر گئے، اپنے آگے چلنے کی آواز سنی، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ بلال ہے، اللہ اس کا اعزاز آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، وہ چل زمین پر رہا ہے، آگے آپ کے یہاں آواز آ رہی۔ تو بلال بلند ہوگا کہ نہیں قیامت والے دن؟ یہ ہے رافعہ۔ ایسے بندے اللہ کے جو بہت گمنام، اللہ کو راضی کرنے والے، سفارش کریں تو سفارش کوئی قبول نہیں کرتا، بات کریں تو کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندوں کا اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کہ اگر قسم کھا کے اللہ پہ کہیں اللہ یہ بات مان، اللہ کہتا ہے میں ان کی قسم کی لاج رکھتا ہوں، قیامت والے دن اللہ ان کو بلند کرے گا۔ تو یہ معنی ہے خافضۃ رافعہ، اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو ہلایا جائے گا، بہت سخت ہلایا جانا، شدید زلزلہ آئے گا۔ وبست الجبال بسا، اور یہ پہاڑ، بہت بڑے بڑے عالی شان مضبوط ترین پہاڑ، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، اب کتنے ریزہ ریزہ ہوں گے؟ ایک صورت تو یہ تھی نا کہ سلائیڈ کر جاتے، ریت بن جاتی یا بجری بن جاتی،
اتنے زیادہ ریزہ ریزہ ہوں گے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جس طرح روشن دان سے روشنی آئے تو ہمیں کچھ ذرات نظر آتے ہیں، ہم ان کو پکڑنا چاہیں پکڑ نہیں سکتے. پہاڑ یہ اس طرح سے بن جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم لوگ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے. میرے عزیز بھائیوں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. ساری دنیا کے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والا آخری بچہ، سب لوگ 3 گروہوں میں منقسم ہو جائیں گے. 3 گروہ. ایک گروہ کون ہوگا؟ سابقون السابقون، آگے بڑھنے والا، پیش قدمی کرنے والا، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنے والا. اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے ہیں. یہ بھی جنتی ہوں گے لیکن یہ تھوڑے اعمال میں کمزور ہوں گے، نفلی عبادات میں بہت پیش قدمی کرنے والے نہیں ہوں گے. پہلے A+ گریڈ لیں گے، یہ A گریڈ لیں گے. اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے، اللہ اکبر، اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے. بائیں ہاتھ والے تو خواب و خاسر ہو گئے، ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے. یہ اہل دوزخ ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے. ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، بندھے ہوئے ہاتھوں میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. یہ اصحاب المشأمہ ہیں. اور اصحاب الیمین کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اور آگے بڑھنے والے، پیش قدمی کرنے والے، ان کے اعمال اتنے چمکدار ہوں گے کہ اعمال نامے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اب دیکھو نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ کے رستے میں شہید ہونے والے مجاہد سے فرشتہ پوچھے گا نا، سوال کرے گا، وہ آگے سے کیا جواب دے گا؟ آپ دیکھو، ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر تھیں، ہم اللہ کے رستے میں موت کو اس کی جگہوں سے تلاش کرتے تھے، کس بات کا حساب مانگتے ہو؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی قربان کرتے ہیں، اہل و عیال قربان کرتے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے تن من کی بازی لگاتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہ آگے بڑھنے والے ہیں. شدید سردی میں وضو کر کے فرض نماز پڑھتے ہوئے نفس نہیں مانتا، پر یہ رات کو اپنی نیند قربان کر کے میرے عزیز بھائیوں اللہ کے سامنے تہجد پڑھتے ہیں. جب لوگ سو رہے ہوں یہ اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، اپنے گناہ پیش کر کے ان کی معافی کے طلبگار بنتے ہیں. یہ وہ لوگ. تو اب اللہ نے ان تینوں کے الگ الگ پروٹوکول یہاں پہ بتائے. اللہ اکبر. فرمایا جو سب سے آگے بڑھنے والے ہیں نا، سبقت لے جانے والے، ان کی کیا ہی بات ہے. آپ ذرا قرآن کا اسلوب دیکھو، والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے، کیا ہی خوب ہیں آگے بڑھنے والے. اولئک المقربون، یہ ہیں جو اللہ کے قریب ہوں گے. اللہ کے قریب ہوں گے، اس کا کیا معنی ہے؟ جنت الفردوس رحمان کے عرش کے ساتھ ہے، سب سے بلند جنت ہے وہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم اللہ سے جنت مانگو نا تو جنت الفردوس مانگو، یہ رحمان کے عرش کے نیچے ہے، اسی سے جنت کی ساری نہریں سیراب ہوتی ہیں. تو رحمان کے قریب ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، رسول اللہ کے قریب ہوں گے. اور میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ چیز ہے جس میں آگے بڑھنا چاہیے. یہ مال، یہ دولت، ہاں یہ ارننگ کرنی چاہیے، لیکن اتنا مال کمانا چاہیے جتنا یہاں رہنا ہے. آخرت کی تیاری اتنی کرنی چاہیے جتنا وہاں رہنا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلے لوگوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے بہت کم ہوں گے. میرے عزیز بھائیوں، اس پر بھی غور کرو. کیا معنی ہے کہ پہلے لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے، بعد والوں میں سے کم ہوں گے؟ ایک تو پہلے لوگوں سے مراد پہلی ساری امتیں ہیں، ساری امتیں، 1,00,000 سے زیادہ تو انبیاء ہی ہیں، اور ساری امتوں میں سے یہ لوگ نکالے جائیں گے. اور آخری امت میں بہت تھوڑے ہوں گے. تھوڑے اس لیے ہوں گے کہ ہماری ترجیحات بدل گئیں، ہماری پرائرٹیز بدل گئیں،
ہمارا تعلق زیادہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہے، موبائل کے ساتھ ہے، فیس بک کے ساتھ ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم منسلک نہیں رہے۔ ہمارا وقت، بہت بڑا حصہ ہمارے وقت کا ہمارا موبائل لے جاتا ہے۔ ہمارا نوجوان، اس کی ترجیحات کچھ اور ہیں، ہماری نوجوان بہن، اس کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ یہاں تو نوافل کی بات کہاں کریں، فرائض کمپرومائز ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، فرض نمازیں یونیورسٹی میں ہم پڑھاتے ہیں، وہاں اگر کبھی محاسبہ کر لینا کہ کتنی نمازیں آج پڑھی ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میں نے ایک نماز پڑھی ہے، باقی کہتے ہیں مہینہ ہو گیا، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، کبھی مسجد میں جا کے نہیں دیکھا۔ تو پھر تھوڑے ہی ہوں گے نا، یہ ہے معنی وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نکالے گا، ساری مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ یہ بندے نکالے گا، ان کا ایک گروہ بنے گا، پھر جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی۔ عَلَىٰ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ، ایسے پلنگ، ایسی چارپاہیاں جو ہیرے اور جواہرات سے بنی ہوئی ہوں گی۔ دنیا میں منع ہے نا، مومن سونا استعمال نہیں کر سکتا، پر جنت میں سب حلال، یہ سب کچھ اللہ نے جنت میں رکھا۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کافروں کے لیے یہ سونا، یہ ہیرے، یہ جواہرات، اس کے برتن، اس کی چارپائیاں، اس کی اپنے گھروں کے اندر ڈیکوریشن، یہ سب کافروں کے لیے یہاں ہے، تمہارے لیے اللہ نے جنت میں رکھی ہے۔ متکئین علیہا متقابلین، اللہ کہتا ہے ان پلنگوں کے اوپر آمنے سامنے تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھو میرے عزیز بھائیوں، اللہ اکبر، دنیا میں مومن فکر سے آزاد نہیں رہ سکتا، دنیا میں مومن عیاش نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کس طرح سے ناز و نعمت والی زندگی کو پسند کروں، حال یہ ہے کہ سور میں پھونک مارنے والا فرشتہ اپنے ہاتھ میں وہ سور لے کے کھڑا ہوا ہے، اللہ کے حکم کا منتظر ہے، اللہ اس کو اجازت دے گا، وہ پھونک مارے گا، ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ ابن قیم وغیرہ کے بعض اقوال ہیں، وہ کہتے ہیں مومن کو سر درد رہتا ہے دنیا میں، مومن کبھی ریلیکس فیل نہیں کرتا، بندہ مومن ٹک ٹاکر نہیں ہو سکتا، اپنی بہن بیٹی کا ڈانس وائرل نہیں کر سکتا، صرف پیسہ کمانے کے لیے بے حیائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ مومن ہمیشہ پریشان رہتا ہے، پریشانی اس کی یہ نہیں ہوتی دنیا میں کیا بنے گا، میری اولاد کہاں سے کھائے گی، کہاں سے کمائے گی، پریشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ آنے والا دور کس قدر خطرناک ہے، میری اولاد اس قابل ہو جائے گی مرنے کے بعد میری قبر پر ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکے۔ تو جنت میں مزے ہیں میرے عزیز بھائیوں، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، فکروں سے آزاد ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی پشیمانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہاں پہ خدمت کے لیے اللہ نے بچے رکھے ہیں جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ بچے سے خدمت لینا آسان ہے، بڑے کو کوئی کام کہنا مشکل ہے، اور یہ ایسے بچے ہوں گے جنت میں بکھرے ہوئے ہوں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں، بہت خوبصورت بچے، ہاتھوں میں ٹرے پکڑے ہوں گے، اوپر چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، اوپر فروٹ پڑا ہوگا، پھل پڑے ہوں گے، یہ قرآن ہے۔ آپ کی بات مانیں گے، آپ ان سے جو مانگیں گے وہ لا کے دیں گے، اگر آپ ان کو نہیں مانگنا چاہتے، خود کھانا چاہتے ہیں اور اٹھنا بھی نہیں چاہتے، آپ کے پلنگ کے اوپر خوشہ جھکے گا، آپ توڑ کے کھا لیں گے۔ یہ جنت ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت ہوگا جو تم پسند کرتے ہو، وَحُورٌ عِین، موٹی آنکھوں والی، سفید جسم والی، وہاں پہ عورتیں ہوں گی، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں، جزاء بما كانوا يعملون، یہ سارا بدلہ ہوگا جو تم کر کے آئے ہو۔ اللہ کی جنت میں اللہ کی رحمت سے جانا، پر میرے عزیز بھائیوں اللہ کی رحمت اسے ملے گی جس کے اعمال صحیح ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے،
فی صدر مخضود، وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے نہیں ہوں گے، جنت کی بیری کے کانٹے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وطلح منضود، اور تہ بتہ لگے ہوئے کیلے، وظل ممدود، اور بہت پھیلے ہوئے سائے، وماء مسکوب، اور آبشاروں کی طرح پانی، وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت زیادہ پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ہی کوئی رکاوٹ ہوگی۔ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں پھل کھانے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، انسان خریدنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، انسان نے خود کوئی پھل کاشت کیا ہے پر سیزن نہیں ہے، وہ کھانا چاہتا ہے لیکن اس کا منہ پیرالائز ہو گیا، اس کو کوئی بیماری ہے، لیکن جنت میں کچھ نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں۔ اللہ جنتیوں سے کہے گا، جنتیوں تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اس جنت میں ہمیشہ رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، اور تمہارا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سورہ الواقعہ کی کچھ جھلکیاں ہیں۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ والوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسے پلنگوں میں بٹھائیں گے جو بلند کیے ہوئے، بہت اونچی عالی شان جگہیں وہاں موجود ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، اللہ کہتا ہے کہ وہاں پہ جنتیوں کی بیویاں ہوں گی، جو دنیا کی بیویاں بھی ہوں گی اور آخرت کی بیویاں بھی ہوں گی۔ اللہ نے جنت میں خاص خواتین بھی پیدا کی ہیں جن کو حور کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ہوں گی۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کو نئے سرے سے بنائیں گے۔ دنیا کی عورتیں جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دو طرح کے اوصاف بدل دیں گے، فزیکلی بھی اور اخلاقی رویے بھی بدل دیں گے۔ حسد، بغض، کینہ، یہ سب ختم، اور جسم بھی صاف ستھرا، کوئی یہ جو خواتین کے مخصوص مسائل ہیں یہ نہیں ہوں گے جنت میں۔ جنت ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا آزمائش کا گھر ہے، جنت نعمتوں کا گھر ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے۔ اللہ بندوں کے مزاج سے واقف ہے، اللہ کھل کے بات کرتا ہے۔ آؤ تو صحیح نا، میرا نوجوان ادھر ادھر مارا پھرتا ہے، بہت بڑی بڑی نعمتوں کو چھوڑ کے بالکل نکمی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، نہ اس کے جسمانی اوصاف کا اس کو پتا، نہ اس کے اخلاقی اوصاف کا اس کو پتا۔ اللہ کہتے ہیں آؤ تو صحیح نا، میری طرف پلٹ کے تو آؤ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے کی کوشش تو کرو۔ ہم نے جنت میں وہ عورتیں پیدا کی ہیں جو ہمیشہ کنواریاں رہیں گی، دنیا کی عورت بھی جنت میں ہمیشہ کنواری رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ دائیں ہاتھ والوں کی نعمتیں ہیں۔ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، پہلوں میں سے بھی یہ زیادہ ہوں گے، بعد والوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، سابقون کی نعمتیں بھی بتا دیں، اصحاب الیمین کی آسائشیں بھی بتا دیں۔ اب اللہ کہتا ہے بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں، بائیں ہاتھ والے جو ناکام ہو گئے، خواب و خسر ہو گئے، اللہ کو ناراض کر بیٹھے، دوبارہ راضی نہیں کیا، گناہ کے بعد پھر گناہ، درمیان میں کہیں توبہ نہیں کی، گناہوں میں لتھڑے ہوئے، اللہ کی بغاوتوں میں دن رات گزارنے والے، غلط عقائد اور نظریات کے حاملین۔ اللہ کہتا ہے بہت ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم و حمیم، یہ زہریلی لو میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور ایسے سائے میں ہوں گے جو بہت گرم ہوگا، لا بارد ولا کریم، جو نہ ہی ٹھنڈا ہوگا نہ ہی عزت والا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ جب دنیا میں تھے بہت آسائش پسند تھے، بہت نعمتوں والے تھے، بہت مال و دولت والے تھے، بڑے امیر تھے، پیسہ کرنے والے، روپے کو پوجنے والے، چادر درہم و دینار کی پوجا کرنے والے، اپنے مال کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرنے والے،
اسلام کو سیکنڈ پریورٹی میں ڈالنے والے، پیسہ مل گیا تو خوش ہے، مال نہیں ملا تو ناراض ہے، کبھی اس بات پر ناراض نہیں ہوا کہ میری اولاد میں سے کوئی نمازی بنے گا، بے نماز ہوگا، وہ کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی کبھی فکر نہیں۔ فکر ہے تو اس بات کی، وہ میں نے پلاٹ لیا، اس میں خسارہ ہو گیا، یہ مال تھا یہ کم ہو گیا، اس میں اضافہ کیوں نہیں ہوا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، بہت بے قرار ہو گیا۔ اللہ کا دین اس کا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، دنیا کا نقصان برداشت نہیں کرتے۔ چاہیے تو یہ تھا نا میرے عزیز بھائیو، اللہ نے نعمتیں دی، ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا دیدار، اس کی جنت، اس کا آخرت کا گھر یہ خرید لو، پر نعمتوں کی وجہ سے اس نے سمجھا شاید میرے پاس بڑی نعمتیں ہیں، اللہ مجھ سے راضی ہے، اب میں جو مرضی کرتا پھروں، شتر بے مہار بن جاؤں، اس کا مال کھا جاؤں، اس کو گالی دے دوں، اس کا حق پامال کروں، اللہ کا حق بھی چھوڑ دوں، بندوں کا حق بھی پامال کر دوں۔ کیوں بھائی؟ مجھے کون پوچھنے والا ہے، میرے پاس تو مال ہے نا، میں تو قانون خرید لیتا ہوں، پیسہ سب کچھ ہے، ہر چیز خرید سکتا ہوں۔ نہیں میرے عزیز بھائیو، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے نا، ان کے پاس بڑا پیسہ ہوگا دنیا میں۔ اب دیکھو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کہتا ہے قیامت والے دن مجرم اگر اللہ کو زمین بھر کے سونا بھی فدیے میں دے اور کہے مجھے آگ سے بچا لو، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ کیا فائدہ مال کا؟ کیا فائدہ؟ ہاں ایسے مال کا فائدہ ہے میرے عزیز بھائیوں، جو مال اللہ کے رستے میں خرچ کیا جائے، جس کے ساتھ مساکین، یتامہ، ان کا خیال رکھا جائے، مساجد کو آباد کیا جائے، اسلامک سینٹرز کو قائم کیا جائے، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے جگہیں بنائی جائیں، خدمت خلق کے منصوبے لانچ کیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الساعی علی الارمل والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او الصائم النہار القائم اللیل، جو مسکین اور بیوہ کا خیال رکھتا ہے، اس کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ دے دیتا ہے، وہ ایسی ہے جیسے اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا مجاہد، یا پھر ایسے ہی ہے جیسے دن کو نفلی روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے۔ تو ایسا مال تو فائدہ مند، پر وہ مال جو عیاشی میں لگایا، یہ ابھی 2024 شروع ہوا نا میرے عزیز بھائیوں، آپ کو بھی واقعات کا علم ہوگا۔ ہمارا ایک جاننے والا نوجوان وہ لقمہ اجل بنا، کیا کر رہا تھا؟ نیو ایئر نائٹ پارٹی کر رہا تھا۔ پیسہ ہے نا بھائی، فقیر، مسکین، غریب، یتیم سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی پارٹیز کا، کانسرٹس کا۔ اس کے پاس پیسہ ہے، پیسے نے اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا۔ چاہیے تو یہ تھا جس طرح قارون کو سمجھانے والوں نے سمجھایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا ہاں دنیا کا حصہ بھی نہ بھول، پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال اللہ کے دین پر لگا دے، اللہ کی بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ کر تاکہ تیری آخرت بن جائے۔ اس نے کہا تم مجھے سمجھاؤ نہیں، الا انما اوتیتہ علی علم عندی، تم کہتے ہو یہ مال اللہ نے دیا ہے، یہ مال تو میں نے BBA کر کے لیا ہے، MBA کر کے لیا ہے، میں نے اپنی مہارت کی وجہ سے لیا ہے، میری کیلکولیشنز بہت اعلیٰ ہیں، اپنی سمجھ بوجھ کی وجہ سے لیا ہے، تم کہتے ہو اللہ نے دیا، میں نہیں مانتا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کو اس کی یہ بات اتنی ناگوار گزری، زمین پھٹی، وہ نیچے، اس کا مال اوپر۔ تو یہ وہ بندہ ہے، اللہ اکبر، جو اپنے گھر والوں میں بہت اتراتا تھا، اپنے مال کو لے کر بہت ریلیکس فیل کرتا تھا، کوئی بات نہیں، اے جہان مٹھا اگلا کن نے ڈٹھا، مزے کرو، نہ سمجھاؤ مجھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہتا تھا مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیوں ڈراتے ہو، اس جہان میں مزے کرنے دو نا۔ آج میرے عزیز بھائیوں، کچھ لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں آپ کیوں کہتے ہو مرنا ہے، موت کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، جہنم کی باتیں کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا
سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ پھر آپ نے خود جواب دیا سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے، مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ ہمارے عقل مند کون؟ جو دکان پہ بیٹھ کے اپنے گاہک کو چیٹ کرے، جو دھوکہ دے، جو فراڈ کر کے بہت زیادہ اپنی آمدنی بڑھا لے۔ آج یہ مال اتنے کا لے کے آیا، میں نے جھوٹ بول کے قیمتیں خرید غلط بتا کے قسم کھا کے میں نے اپنے گاہک کو لوٹ لیا، بیٹھے بیٹھے اتنا مال بڑھ گیا۔ اور میرے عزیز بھائیو، ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول اس کو عقل مند کہتے ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھتا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیو، اس سورت کو خود بھی پڑھو جا کے، اس کے مضامین کو دیکھو۔ ابھی یہ آدھی سورت، جس طرح 3 لوگوں کا آخرت کا انجام ہے، موت کا فرشتہ جب ان 3 لوگوں کے پاس موت کا پیغام لے کے آئے گا، ہر ایک کی حالت مختلف ہوگی۔ آگے بڑھنے والا، سبقت لے جانے والا، اللہ کہتا ہے اس کے لیے پھول، ریحان، جنت کی نعمتیں، اعزازات، اور وہ جو دائیں ہاتھ والا ہے اس کے لیے فرشتے کا سلام، اور جو بائیں ہاتھ والا ہے اس کے پاس گرز لے کے آئے گا، اس کو مارے گا، ساتھ فرشتہ جان نکالے گا، اس کے اوپر گرم پانی ڈالے گا، ساتھ جان نکالے گا۔ ہمیں نظر نہیں آتا، پر اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان کہتا ہے، ہم مانتے ہیں۔ آگے جا کے فرمایا أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، او مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، اس کتاب کو اگنور کرتے ہو، فزکس بھی پڑھتے ہو، ریاضی بھی پڑھتے ہو، اور سوشل سائنسز بھی پڑھتے ہو، باقی دنیا کے علوم پڑھتے بھی ہو، پڑھاتے بھی ہو، اپنی اولاد کو اس پر لگاتے ہو، کیا یہ کتاب ہی رہ گئی تھی جس کو اگنور کرنا تھا؟ یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔ وقت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔